ڈاکٹر مجیب الرحمن عالمی صاحب، اس وقت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اس میں بہت ساری باتیں آ گئی میلاد النبی کی اصل پر، تاریخی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے آپ نے گفتگو کر ڈالی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے رسومات ہیں جو میلاد النبی کے موقع پر انجام دیے جاتے ہیں، تو ان رسومات کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتے ہیں، کس طرح اسے انجام دیں کہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو، اس پر کچھ روشنی ڈال دیں، کیونکہ ظاہر سی بات اس میں کچھ ایسے رسومات بھی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اعتراض کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس پر کچھ اپنی بات کہیں گے؟ میلاد النبی کے موقع پہ عموماً مسلمانوں میں جو رائج ہے، ایک تو جلسہ ہوتا ہے، جلسہ میلاد النبی، اور دوسرا جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور سے یہ دو عمل ایسا ہے جو دکھتا ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کے جذبات صرف انہی دو عمل سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار غریبوں کی وہ مدد کرتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں، عمدہ کھانا تقسیم کرواتے ہیں، بہت سارے بچیوں کی شادی، اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام کرایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس مکانات نہیں ہیں تو ان کے مکانات کی تعمیر کرا کے ان کو چابیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے اعمال بھی مسلمان جو مخیر حضرات ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو عمومی طور پہ دکھتے تو نہیں ہیں، لیکن جلسہ اور جلوس یہ عام طور سے ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر طبقے کے مسلمان اس کو کر لیتے ہیں، اس لیے یہ دو عمل دکھتا زیادہ ہے۔ اب رہ گئی بات جلسے میں، تو جلسے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اور بہتر انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے نعت خوانی ہوتی ہے، تو نعت کے لیے جو کلام کا انتخاب ہوتا ہے وہ عمدہ کلام کا انتخاب ہو، عمدہ بڑے اچھے شعراء جو ہیں، متقی شعراء، ان کے کلام پڑھے جائیں اور اچھے انداز میں پڑھے جائیں، بھوڑے انداز میں نہ پڑھے جائیں، تو اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو واعظین اور خطبہ حضرات آتے ہیں تو وعظ اور خطاب کے لیے متقی علماء کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، کہ جن علماء کو سیرت نبوی سے علمی اور عملی دونوں حصہ ملا ہو۔ ایسے علماء اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر امت کے سامنے سیرت نبوی پہ گفتگو کریں گے تو یقیناً اس کے اثرات نسل در نسل منتقل ہوں گے، تو اس کو ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو خطبہ اور واعظین متقی ہوں اور علماء ہوں جو اپنے عمل سے بھی اور اپنے علم سے بھی سیرت نبوی کو پیش کرنے والے لوگ ہوں، تو ایسے لوگوں کا انتخاب عوام کو اور کمیٹی کو اور ذمہ دار جو جلسے کے ذمہ داران ہیں ان کو منتخب کرنا چاہیے۔ پیشہ ور لوگ اس میں زیادہ آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ خرابیاں ضرور آئی ہیں، لیکن ان خرابیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور اس میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم عوام کو اس کے لیے بیدار کریں۔ عوام کو پہلے اس کا شعور تو ہو کہ کون لوگ اچھے ہیں، کون کم اچھے ہیں، تو جب ان کو تمیز ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر انداز میں اس کو کریں گے۔ وہ تو کرتے اسی لیے ہیں کہ نبی کی شان میں، نبی کی تعلیمات کو سیکھا جائے اور نبی کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ان کا تو جذبہ خالص ہوتا ہے، وہ تو لاکھوں روپیہ صرف اسی لیے خرچ کرتے ہیں کہ نبی کی عظمت میں بات ہوگی۔ تو ان کو اور اچھے طریقے سے اگر بتانے والے لوگ ملیں گے تو یہ کام اور اچھے سے انجام پائے گا اور نئی نسل کو اور اچھا لگے گا، ان کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ تو جلسے کو اس طور پہ ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جلوس ہے، جلوس میں ہم بینر اور جھنڈا لے کر چلتے ہیں، تو بینر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، جھنڈے پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، گنبد خضرا کی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں، ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، اور پروگرام ختم ہونے کے بعد، جلوس ختم ہونے کے بعد بھی اس کا احترام واجب ہے۔ یہ نہیں کہ جلسہ جلوس ختم ہوا، 12 ربیع الاول ختم ہوا اور جو بینر جہاں لگا ہے وہاں چھوڑ دیا، جو جھنڈا جہاں لگا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ خراب ہو رہا ہے دھوپ سے اور پانی سے، اور گر رہا نالی میں اور گندی جگہ میں، تو ایسا نہیں۔ اس کو احترام کے ساتھ جس طرح لگایا ہے، جس محبت کے جذبے سے اس کو ہم نے نصب کیا ہے، اسی محبت کے جذبے سے اس کو عزت کے ساتھ اتارنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے جب ہم جلوس لے کر چلیں تو وہاں ایک نظم ضبط ہو، کچھ ذمہ دار لوگ ہوں جلوس میں ہر 10 قدم 20 قدم پہ، تاکہ جلوس بہت منظم، مثقف و مہذب انداز میں آگے بڑھے،
کیونکہ ہم جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، جس نبی کے نام پہ جلوس نکال رہے ہیں، وہ دنیا کو تہذیب سکھانے کے لیے آئے تھے، بے شک دنیا کو ادب سکھانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے نام پہ ہم اگر بے ادبی سے اور بد تہذیبی سے اگر جلوس لے کے چلیں تو بہرحال یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں جو جلوس لے کے چلیں تو اس میں ذمہ دار لوگ ساتھ ساتھ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز خاص خیال رکھنے کی ہے کہ جلوس لے کے چلیں تو لیکن راستہ بند نہ ہو کسی کا۔ اگر راستہ تنگ ہو تو وہاں سے تیزی کے ساتھ ایک دھاری ہو کر کے نکل جائیں، اور اگر راستہ کشادہ ہو تو دو دھاری آپ ایک طرف سے نکلیے، تاکہ ایک طرف سے آنے جانے والے مریض دکھ اور مسافر آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، آپ نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے شعبے میں سے یہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تکلیف بن کر راستے پہ کھڑے ہو جائیں ان کے نام پر تو کیا نبی ہمارے خوش ہوں گے؟ بالکل خوش نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جب چلیں اور بولیں، جو اسپیکر ہمارا ہو تو اس کے ساؤنڈ پہ بھی ہمارا کنٹرول ہو، ہماری زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہم اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں، اپنے تو اپنے غیر کو بھی اچھا لگے، وہ کہے کہ ہاں آج محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کے ماننے والے جا رہے ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تکلیف دینے والے لوگ جا رہے ہیں۔ کیونکہ جس نبی کا آج جلوس ہم لے کے چل رہے ہیں اس نبی کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسان محفوظ ہوں۔ اگر انسانیت کو نبی کی ذات سے جس طرح فیضان ملا اور نبی کے چاہنے والے سے اگر وہ رحمت اور فیضان اور سلامتی نہ پہنچے تو گویا نام لینے والے میں کوتاہی ہے، کمی ہے، عیب ہے۔ تو ہم نام لینے والے جس نبی کے ہیں اس نبی کے نام پر ہم دنیا کو سلامتی پہنچائیں، خیر پہنچائیں، بھلائی پہنچائیں، شانتی پہنچائیں، لوگوں کے دکھ درد میں ہم کام آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دکھ درد بن کے کھڑے ہو جائیں روڈ پر۔ اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو اس کو علماء کو چاہیے کہ کنڈم کریں، علماء کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں، اپنے لوگوں کو بتائیں۔ جلسہ جلوس میں واعظین اور خطبہ کی ذمہ داریاں ہیں، ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو جلسہ جلوس کے آداب اور طریقے اور اس کے احترام اور امت اور ملت کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ اس ملک کے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہم اس کام کو اچھے سے کر سکتے ہیں، اس چیز کو بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جلسے کے نام پر، جلوس کے نام پہ جو ہم کرتے ہیں اس کو اور اچھا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو مالدار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال سے اس خوشی میں حصہ لیں، جو علم والے لوگ اپنے علم سے حصہ دار بنیں۔ تو اہل ثروت اپنے مال سے لوگوں کی مدد کریں نبی کے نام پر، تو جو لوگ غریب ہیں، بیمار ہیں، ان کی بیماری اور دکھ میں ان کے کام آئیں۔ تو ہر سطح پہ جشن میلاد منانے کی ضرورت ہے، ہر سطح پر، کھانے سے لے کر کے پہننے تک، پہننے سے لے کر کے بولنے تک، ہماری بات میں بھی میلاد کی مٹھاس ہو، ہمارے لباس میں بھی وہ چمک دمک اور خوشبو ہو، اور ہمارے چلنے میں بھی، ہمارے جلسے اور جلوس میں بھی اس کے اثرات دکھتے ہوں۔ اگر کسی تاریک راستے میں، تنگ راستے میں، کسی چوراہے میں اگر کوئی لائٹ نہیں ہے تو میلاد نبی کے موقع پہ آپ ایک لائٹ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی میلاد کی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اندھیرے کو اجالے سے بدل دیا۔ جس نبی نے ہدایت کے نور سے تاریکی کو مٹایا تو اتنا ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم چوراہے کی تاریکی کو ہم ایک بلب لگا کے تو مٹا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ سب کام کرنے کے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے ہیں اور اچھے سے کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اچھی سی باتیں بتائیں ہمیں، اور کس طرح اصلاح ہو سکتی ہیں ان خرابیوں کی، ان کی طرف آپ نے روشنی ڈالی ہے۔